پاکستان کا شہر لاہور ہمیشہ سے تاریخ، علم و عرفان اور تصوف کا سرچشمہ رہا ہے۔ مقام تعظیم و توقیر دربار سیدہ رقیہ بنت علی علیہ السلام المعروف بی بی پاک دامن لاہور شہر کے وسط میں موجود ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں اور روایات کے مطابق آپ سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی سگی بہن ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ سلام اللہ علیہا اہل بیت اطہار کی پہلی خاتون تھیں جو اس خطے میں تشریف لائیں۔ مورخین اور تاریخی شواہد کے مطابق آپ سلام اللہ علیہا سانحہ کربلا 61 ہجری کے بعد چند قابل تعظیم خواتین اور محب اہل بیت حضرت مختار کی قیادت میں براستہ ایران سے اس خطے میں داخل ہوئیں۔ حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام نے اس خطے میں اپنے علم، گفتار و کردار سے کئی خواتین کو خداوند متعال کی حقانیت اور وحدانیت سے روشناس کروایا۔ آپ سلام اللہ علیہا کے دربار اقدس پر روزانہ اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں عقیدت مند انفرادی اور اجتماعی قافلوں کی صورت حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ماضی میں یہ دربار کچی مٹی کا ایک چبوترا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے اس دربار میں توسیع کروائی اور عصر حاضر میں سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی کی کوشش سے آپ سلام اللہ علیہا کے دربار کو سائنسی اور تکنیکی نقطۂ نظر سے نہ صرف کشادہ کیا گیا ہے بلکہ کئی طرح سے اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ دربار کی تعمیر و نو میں عراقی طرز تعمیر کی عظمت، ایرانی انداز تعمیر کی نفاست اور دور جدید کی نزاکت کا عظیم سنگم نظر آتا ہے۔ روضہ مبارک کے 4 گنبد بنائے گئے ہیں جس پر نہایت سلیقے سے پیلے، سبز اور نیلے رنگوں کو اس طرح یکجا کیا گیا ہے کہ یہ رنگ ایک دوسرے کو نمایاں کرتے نظر آتے ہیں۔ مرکزی گنبد 90 میٹر بلند ہے جس کی اندرونی سطح پر مختلف رنگوں سے نفیس نقش بنائے گئے ہیں۔ چھتوں پر نازک مگر پائیدار برقی فانوس نصب کیے گئے ہیں جن کی روشنی روح اور آنکھوں کو تسکین دیتی ہے۔ دربار میں عمدہ لکڑی سے کی گئی باریک اور نفیس چوبکاری ہنرمندوں کی عقیدت اور صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کشادہ داخلی دروازے کے بائیں جانب
زائرین و زائرات کے درمیان حد فاصل قائم رکھنے کے لیے 2 الگ الگ راستے بنائے گئے ہیں اور دربار کے احاطے کو شفاف و چمکدار سنگ مرمر کی ٹائل سے مزین کیا گیا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ذریح مبارک کی جالی اور نقش و نگار ناقابل یقین حد تک شہدائے کربلا اور آئمہ طاہرین کی ذریحات سے مشابہت رکھتی ہے۔ زری مبارک کے بائیں جانب علم عباس علیہ السلام نصب ہے اور اس کے گرد حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب باوقار اور خوبصورت پنجے رکھے گئے ہیں۔ یہاں دیے جلائے جاتے ہیں۔ علم مبارک سے متصل بے حد خوبصورت تاریخی مسجد موجود ہے۔ یہاں زائرین نماز فرض اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ زری مبارک کے گرد قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ دربار کے احاطے میں پورا سال مجالس لنگر کا منظم اور وسیع سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دربار کی مشرقی جانب پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے۔ دربار میں برقی روشنی میں گلاب، عطر اور لوبان کی خوشبو کا اختلاط روحانی اور طمانینت میں اضافہ کرتا ہے۔ دربار میں موجود لنگر خانہ، شفا خانہ اور مہمان خانہ ہمہ وقت زائرین کو سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ یکم تا 9 ذی الحجہ اور ایام محرم الحرام میں یہاں عزاداروں اور عقیدت مندوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دربار کے داخلی راستے میں یہ پر رونق اور دیدہ زیب بازار ہے۔ یہاں سے زائرین بطور تحائف اور یادگار مختلف تبرکات، چادریں، پھول، علم، اسمائے آئمہ، خوبصورت عقیق، کلائی کڑیاں اور دعائیہ کتب حاصل کرتے ہیں۔ سالانہ لاکھوں عزادار، زائرین اور تاریخ و ادب سے تعلق رکھنے والے افراد اس مقام مقدس پر حاضری دیتے ہیں۔ دربار کی سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ 783 ملین روپے کی لاگت سے دربار کی عصر نو تعمیر کی جانے والی اس خوبصورت عمارت کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔
दरबार बीबी पाक दामन का नज्म व नस्क और देखभाल की जिम्मेदारी महकमा औकाफ पाकिस्तान के सुपुर्द की गई है। खानवादाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत इत्तहार से निस्बत की वजह से सैयदा बीबी पाक दामन के मज़ार अक़दस से रूहानी फैज़ हासिल करने वालों का सिलसिला जारी व सारी है, जहाँ से ज़ायरीन दिली अक़ीदत के साथ बरक़ात समेटने आते हैं। अताइन की विरासत है, सखाइन की विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफ़ाइन है, अली के हैं ये घर वाले, वफ़ाइन की विरासत है, अताइन की विरासत है, सखाइन विरासत है।